ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقت عنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کائنات کا عظیم اللہ مجلس عزا قبول فرما۔ ملک اللہ بانیان فرش عزا سادات عظام بابا سید ناصر حسین شاقائی پرخلوص انتظام قبول فرما۔ عزت آل محمد کا صدقہ جتنے مومنین چل کے آئے ہیں قدم قدم پہ اجر عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے تمام نیک دلی حاجات پورے فرما، ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد کا واسطہ اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے قرض غیب سے ادا فرما، جو بے گناہ قیدی ہیں میرا مالک اللہ انہیں آزادی اور رہائی کی خبر عطا فرما۔ مالک اللہ تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمارے ہادی حجت خدا وارث خون حسین حقیقی آیت اللہ حقیقی بقیت اللہ حقیقی لسان اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ بوقت ظہور ہمیں امام کا شعور نصیب فرما، اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت اور اپنی اپنی حاجت کی برآوری کے لیے بیک زباں ہو کے بلند تر صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وعلى سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين بلندر صلوات ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد العربي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بلندر صلوات۔ بابا جی جتنی مشکل سے آپ یہ مجلس کروا رہے ہیں نا، یہ ذکر حسین کا ہے ہی مشکل، اور اس پرفتن دور میں مجلس کروانا کوئی عام بات نہیں۔ جتنا مشکل ہے اجر بھی اللہ نے اتنا رکھا ہے۔ میرے شیعہ سنی صاحبان، یہ حسین وہ ہے جو نہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، حسین وہ ہے جو عالمین میں سے ہر انسان کا محسن ہے۔ توجہ رکھنا، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہاں ہمارے مجلس کے اندر نہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، نہ مجلس کے اندر کسی کے مقامات مقدسہ کی توہین ہوتی ہے، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ یا اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے یا 14 کا فرمان پڑھا جاتا ہے۔ میرے محمد کریم وما ینطقو عن الہوا کا مصداق پیغمبر جو اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہیں آ جاتی، وہ محمد ارشاد فرما رہے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ گویا محمد کریم اپنی وحی والی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں: اگر دنیا والوں ہدایت لینی ہو تو بھی حسین کا دروازہ،
دنیا والوں اگر نجات لینی ہو تو بھی حسین کا دروازہ، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، نہ حسین شیعہ کا، نہ حسین سنی کا، نہ حسین دیوبندی چکرالی بریلوی کا، حسین کائنات میں ہر بار ضمیر انسان کا ہے۔ اس لیے ہندو بھی مان گئے حسین ہمارا رہبر، سکھ بھی مان گئے حسین ہمارا رہبر، عیسائی بھی مان گئے حسین ہمارا رہبر۔ ابھی تک مسلمان نہ مانے، ابھی تک مسلمان نہ مانے تو پھر مسلمانوں تمہاری قسمت کی بات ہے۔ ہندو ہے اور وہ کہتا ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ اور جو سکھوں کا بڑا ہے نا بابا گرو نانک، محرم کا چاند نظر آیا، بابا گرو نانک نے سیاہ لباس زیب تن کیا اور آ کے بیٹھ گئے اپنی مسند کے اوپر اور رونے لگے۔ جب چیلوں نے مریدوں نے اپنے مرشد کو روتا ہوا دیکھا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہم بھی زندہ ہیں اور بابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے کسی اور نے نہیں رلایا بلکہ محرم کے چاند نے، محرم کے چاند نے رلایا ہے۔ اور وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے محرم سے آپ کا کیا تعلق جب ہم حسین کے نانا کوئی نہیں مانتے، جب ہم حسین کے نانا محمد کو ہی نہیں مانتے، پھر حسین سے رونے کا فائدہ کیا؟ پھر حسین کو کیوں مانتے ہیں؟ جو بابا گرو نانک نے جواب دیا اگر آپ کے اذہان بیدار ہو تو میں جملہ کہنے لگا ہوں اور آپ کے لیے یہ میرا پیغام ہے، توجہ لے کے جانا اور ذرا کوشش کرنا کہ شیعہ سنی کا فرق ہی کوئی نہیں۔ آج میں بتاتے جا رہا ہوں حسین پوری کائنات کا محسن ہے، حسین ہر انسان کا محسن ہے۔ بابا گرو نانک کہتے ہیں اچھا اگر تجھے حسین اچھا نہیں لگتا نا تو گھر چلا جا، گھر جا کے اپنی بہن سے نکاح کر۔ اللہ مان یا ان سفید ریش کو میرا سلام ہے، جو سمجھ گئے ہاتھ اٹھایا وہ زندہ باد رہے۔ اللہ اس ہاتھ پہ فالج نازل نہیں کرتا جو حسین کے ذکر میں اٹھتے ہیں۔ توجہ ہے، کہا کہ گھر چلا جا۔ اس نے کہا اگر مرشد نہ ہوتا یہی قتل کر دیتا، اگر پیر نہ ہوتا، اگر مرشد نہ ہوتا، گرو نہ ہوتا، یہاں مار کے جاتا، یہاں مار کے جاتا۔ بابا گرو نانک کہنے لگے میں نے ایسا کون سا جملہ کہا ہے کہ تو یہاں مجھے مار کے چلا جاتا؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے ماں سے، بہن سے، بیٹی سے نکاح حرام کر دیا ہے، اور جب میں گھر جاتا ہوں مجھے اتنا تو شعور ہے نا، اتنا تو پتہ ہے نا ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، بیوی کون ہے۔ اور بابا گرو نانک پوچھتا ہے اچھا اگر تجھے اتنا پتا ہے پھر بتا یہ تجھے کس نے بتایا، یہ تجھے کس نے بتایا؟ بابا گرو نانک نے پوچھا اور چیلا آگے سے کہنے لگا یہ میرے ضمیر نے بتایا ہے، میرا ضمیر بتا رہا ہے کہ ماں کا مقام ماں کا ہوتا ہے، بیوی کا مقام بیوی کا ہوتا ہے، بیٹی کا بیٹی کا ہوتا ہے۔ اور بابا گرو نانک کہنے لگے اگر تجھے ضمیر نے بتایا ہے نا پھر میں تجھے بتاؤں حسین کون ہے، میں تجھے بتاؤں حسین کون ہے۔ فرمایا جس ضمیر نے تجھے ماں بہن بیٹی سے نکاح نہیں کرنے دیا اسی ضمیر کا نام حسین ہے، اسی ضمیر کا نام، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ کوئی کیا جانے میرا حسین کون ہے؟ کائنات میں بابا جی دو چیزیں بٹتی ہیں، دو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، یا لنگر تقسیم ہوتا ہے یا علم تقسیم ہوتا ہے، یا لنگر تقسیم ہوتا ہے یا علم تقسیم ہوتا ہے۔ اگر لنگر تقسیم ہوا تو بھی حسین کے در سے، توجہ ہے، لنگر ملا تو بھی حسین کے در سے، علم ملا تو بھی حسین کے در سے، لنگر ملا تو بھی حسین کے در سے۔ آپ نے یہ ماہ محرم کا خرچہ نہیں دیکھا؟ ہر طرف اتنی زیادہ لنگر، اتنی زیادہ سبیلیں۔ تیری سرائے کی پٹی کا شاعر ہے شاکر شوج آبادی، وہ اس نے 4 مصرے لکھے۔ اگر میرے پر ہوتے بابا ناصر شاہ جی میں پرواز کر کے کہتا میری پوری مجلس ایک طرف اور شاکر شوج آبادی کے یہ 4 مصرے ایک طرف۔ شاکر شوج آبادی سرائے جنہیں کہتے ہیں جلوس خانے چلیا تے ماتم بھی دھمک بھی سون، ہر ماتمی دے سینے وچ بلندہ بدائے حسین۔ جلوس خانے چلیا تے ماتم بھی دھمک بھی سون، ہر ماتمی دے سینے وچ بلندہ بدائے حسین۔ اور مہنگائی بھی عروج دے تے نیازاں دے خرچ دے، کتنے بال آدم دے بلندہ بدائے حسین۔ مہنگائی بھی عروج دے
تے نیازاں دے خرچ دیکھ کتنے بال آدم دے پلندہ ودا حسین کسی اور در سے نہیں ملے گا، جب بھی ملے گا حسین کے در سے۔ اور ملتا کیسے ہے؟ جب حسین لنگر تقسیم کرتا ہے نا، کبھی آپ روزہ امام حسین پہ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے، وہاں پھٹی ہوئی جھولی والا ایک فقیر مزدور کی جھولی اٹھا کے اسی لائن میں کھڑا ہوتا ہے جہاں بادشاہ کھڑا، جہاں بادشاہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں بادشاہ، جہاں شہنشاہ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اجمیر کے خواجہ نے کہا تھا کہ دین آست حسین، دی پناہ آست حسین۔ توجہ ہے، وہ کہتا ہے شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، اور کائنات کی ساری بادشاہی حسین تیرے جوتوں سے قربان کر دوں۔ اتنا بڑا بادشاہ جس کے دربار سے بادشاہ مانگے اسے حسین کہتے ہیں، جس کے دربار سے۔ توجہ ہے، میں نے آپ کو ایک پیغام تک لے کے آنا ہے، ذرا توجہ میری طرف رکھیں میرے بھائی، آگے میں جلدی کروں گا لیکن ایک پیغام آپ تک پہنچا کے جانا ہے تاکہ اگلے سال تک وہ پیغام آپ کو نہ بھولے۔ توجہ ہے، حسین عطا کرنے والے، دنیا مانگنے والے، حسین دینے والے، دنیا مانگنے والے، تمام دنیا نوکر حسین سردار، دنیا نوکر حسین سردار۔ یہ میرے خطابت کے لفظ نہیں بلکہ یہ تاریخ کے لفظ ہیں۔ اگر حدیثوں سے، تاریخوں سے غلط پر ثابت نہ کرے پھر تو میں مجرم ہوں، میں واجب القتل، چوک میں کھڑے ہو کے گولی مار دینا۔ اگر تیرا نبی کہے حسین سردار ہے، اگر تیرا نبی کہے حسین سردار ہے، ایسے نہیں، نبی خطبہ دے رہے تھے، یہاں اچانک مسجد نبوی میں حسین آئے، نبی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور حسین آئے، ادھر حسین کا ابا کے دامن سے پاؤں الجھا، ابھی حسین فرش پہ نہیں آئے تھے یا محمد کریم نے خطبہ چھوڑا، اللہ کا دین چھوڑا، اٹھایا حسین کو، اور ایک دفعہ جب واپس آئے، اللہ جانے نبی قیامت کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ جانے نبی توحید کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ جانے نبی نبوت کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ جانے نبی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، اللہ جانے نبی زکات کے بارے میں بتا رہے تھے، جو بھی بتا رہے تھے محمد دین بتا رہا تھا۔ ابھی محمد نے وہ دین بتانا بند کیا اور فرمایا، اے دینداروں، اے میرے صحابہ، تعرف حاذا حسین ابن علی، پہلے دین تمہیں تب فائدہ دے گا جب اسے پہچانو یہ حسین ہے، دین تب فائدہ دے گا، تعرف حاذا حسین ابن علی، پہلے اسے پہچانو یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے۔ اگلا جملہ نبی نے کہا کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے، بابا جی میں حسین سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، دنیا کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے، ہمیشہ نواسے نانے سے ہوتے ہیں، نانا تو نواسوں سے نہیں ہوتا، نانا تو نواسوں سے نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ آپ نانا ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں حسین سے، میں حسین سے، میں حسین سے، نانا آج دن تک کسی نواسے سے نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ حسین آپ سے، مگر آپ حسین سے کیسے، آپ حسین سے کیسے؟ نبی نے کہا تمہیں پتہ نہیں 61 ہجری 10 محرم تک حسین مجھ سے تھا، اور 61 ہجری 10 محرم کے بعد قیامت تک رسول حسین سے ہے، اور آج تک یا علی حسین سے ہے۔ وہی حسین مسجد نبوی میں اندر آئے، یا دیکھا نانا سجدے میں ہے، توجہ توجہ توجہ، نانا سجدے میں ہے، پشت پہ آ کے بیٹھ گئے حسین۔ آپ نے آسان سن لیا، ذرا توجہ کریں، عبادت میں سب سے بہترین عبادت ہے نماز، نماز میں سب سے بہترین رکن ہے سجدہ، نمازیوں میں افضل ترین نمازی ہے رسول، مسجدوں میں افضل ترین مسجد ہے مسجد نبوی، مسجد نبوی بھی تھی، رسول نمازی بھی تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا، اور اہم ترین رکن سجدہ بھی تھا۔
میں پیغام کے قریب آ رہا ہوں، جو آج میں نے آپ کو پیغام دے کے جانا ہے، توجہ رکھیں، میں پیغام کے بالکل قریب آ رہا ہوں۔ اور مسجد کے اندر حسین آئے، پشت کے اوپر آ کے بیٹھے، نبی نے پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پشت پہ حسین، نبی تسبیح بڑھاتے گئے، حسین بیٹھے رہے، نبی تسبیح بڑھاتے گئے، حسین بیٹھے رہے، 1 سے لے کر 3 مرتبہ، 3 سے لے کر 70 مرتبہ، 70 سے لے کر مرضی حسین تک، جہاں تک حسین چاہا وہاں تک نانا کی پوسٹ پہ بیٹھے رہے، اور نانا تسبیح بڑھاتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے۔ جس بندے کی توجہ میری طرف ہے، میں آپ کو پیغام کی طرف لے کے آ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ آج کا عظیم پیغام یہاں 7 محرم بابا ناصر شاہ جی کی جو محنت ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں اس محنت میں ایک پیغام آپ کو دے کر جاؤں، تاکہ آپ کو آنے والے سال تک میرا یہ پیغام یاد رہے۔ اب صحابہ نے کہا آج رسول کو خیر تو ہے، پہلے بھی نبی نماز پڑھاتے ہیں، آج نبی کا سجدہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا؟ آج نبی کا جو نمازی چہرے تشریف فرمائیں، جو نماز پڑھتے ہیں، صحابی نے اٹھا اور دیکھا کہ سامنے حسین ہے، پھر سر سجدے میں رکھ لیا۔ دوسرا صحابی اٹھا، دیکھا سامنے حسین ہے، پھر سر سجدے میں رکھ لیا۔ تیسرا صحابی، چوتھا صحابی، سارے صحابہ اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے۔ توجہ توجہ توجہ، سارے صحابی اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہے، سامنے حسین، سامنے حسین، سامنے حسین۔ ذہن میں صحابہ کے حسین تھا، زبان پر ذکر توحید تھا، ذہن میں حسین تھا، زبان پر ذکر توحید تھا۔ آج کا میرا پیغام ہے، اگر کوئی بندہ یہ بات ثابت کر کے دے دے، مظفر مذہب بھی چھوڑ دے گا، تیرا منہ مانگا انعام بھی دے کے جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حسین پشت پہ آ کے بیٹھے، محمد کریم نے کسی ادنا سے ادنا کتاب میں، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں، کسی چھوٹے سے چھوٹے راوی میں اگر کوئی بندہ ثابت کر کے دے دے گا تو یہ غزل پر مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ثابت نہ کر سکے، پھر نہ مانے، تو جانے، محمد جانے، قیامت کا دن جانے، پھر تیرے اور نبی کا معاملہ ہے۔ میں حق بیان کر کے جا رہا ہوں۔ جب حسین بیٹھے رہے، صحابی دیکھتے رہے، سجدہ کرتے رہے، کوئی بندہ مجھے کسی روایت میں، کوئی بندہ مجھے کسی کتاب میں دکھا دے کہ نبی نے دوبارہ نماز پڑھائی ہو، کوئی بندہ مجھے دکھا دے نبی نے دوبارہ نماز پڑھائی ہو، یا صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھی ہو۔ نہ نبی نے دوبارہ نماز پڑھائی، نہ صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھی، نہ نبی نے دوبارہ نماز پڑھائی، نہ صحابہ نے دوبارہ نماز پڑھی۔ اس کا مطلب ہے حسین آ جائے، حسین آ جائے تو نبی کی بھی نماز ہو جاتی ہے، نبی کی بھی نماز ہو جاتی ہے، صحابہ کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ آج بندے کہتے ہیں ذکر حسین ہو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر جلوس گزرے مسجد سے، بندے کہتے ہیں حسین کا ماتم روک لو، نماز کا وقت ہے، ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ غزل پر پیغام لے کے جا رہے، اگلے سال تک یاد نہ رہا، در سجدہ پہ فائدہ کوئی نہیں سجدہ دینے کا۔ جو بندہ یہاں ذکر حسین میں حاضر ہے، ایک دفعہ توجہ کرے، سر اٹھائے، غزل پر کے جملے سنے۔ نبی کی نماز بھی ہو گئی، صحابہ کی نماز بھی ہو گئی۔ آج بندے کہتے ہیں ہماری نماز نہیں ہوتی، اور جب محمد کی نماز ہو جاتی ہے، جب محمد کی نماز ہو جاتی ہے، تیری کیوں نہیں ہوتی؟ تو پھر ثابت ہو گیا تیری نماز نہ محمد جیسی نہ صحابہ جیسی، تیری نماز نہ محمد کی نماز جیسی نہ صحابہ کی نماز جیسی۔ بندے سارے سال سر کھا جاتے ہیں، صحابہ 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 کے رٹے لگا کے، ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم صحابہ کے ماننے والے۔ اور عقل کا علاج کرو، اگر صحابیوں کو مانتے ہو، صحابہ کی نماز ذکر حسین سے ہو جاتی ہے، تیری کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ میرا وہ حسین جس کی نماز صحابہ کی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جلدی سے 2-4 جملے آپ تک پہنچا دوں۔ کون ہے میرا حسین؟ جو آتے ہوئے عرش کے مجرم کو معاف کر دے،
اور جاتے ہوئے فرش کے مجرم کو معاف کر دے. اسے حسین کہتے ہیں, اسے حسین کہتے ہیں. حسین نے ہور کو سینے سے لگایا, یا سینے سے لگنا تھا جو کل تک لعنت اللہ تھا, آج علیہ السلام ہو گیا, آج علیہ السلام ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہاں غزن پر حل کر کے جا رہا ہے. بابا ناصر شاہ جی راضی رہنا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے, بندے کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حسین رضی اللہ تعالی عنہ, عقل کا علاج کرواؤ. جو نوکر کو علیہ السلام کر دے, جو نوکروں کو علیہ السلام کر دے, وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, علیہ السلام ہوتا ہے. اور حسین نے عرش کے مجرم کو معاف کیا. توجہ, عرش کے مجرم کو, بطرس تھا عرش کا مجرم, حسین نے فرش پہ معاف کیا. اچھا جا کے تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں, میں بڑا مطمئن کھڑا ہوں, آپ کی جتنی دعا آ رہی ہے میرے لیے کافی ہے. اگر سمجھ کے کوئی ایک بندہ بھی چلا گیا تو غضنفر کی محنت پوری ہو جائے گی. بطرس تھا عرش کا مریض, اور بطرس کو اللہ نے اتنے خوبصورت پر دیے کہ اس نے پر نکالے اور آسمان کی جانب پرواز کر کے کہتے ہیں مام مثلی, ہے کوئی مجھ جیسا, ہے کوئی مجھ جیسا. اللہ کو تکبر پسند نہ آیا, اللہ کو غرور پسند نہ آیا, اللہ نے پر چھین لیے. بطرس پڑا رہا عرش کے ایک کونے میں, بطرس پڑا رہا آسمان کے اوپر, اور وہ نبی آتے رہے. میں نے بطرس سے جا کے کہا کہ آدم آیا ہے, اٹھ توبہ کر لے, آدم آیا ہے, اٹھ توبہ کر لے. اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ, میں آدم کو زمین والوں کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. جو زمین کا خلیفہ ہے وہ عرش والے کو کیسے معاف کر دے, جو زمین والوں کا خلیفہ ہے وہ عرش والوں کو کیسے معاف کر دے. میں نے کہا چلو آجا, ابھی نوح علیہ السلام آ گیا ہے, حضرت نوح آ گیا ہے, آ کے معافی مانگ لے. اور اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح کو ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجا. وہ اپنی قوم کا نبی ہے, عرش والوں کا نبی نہیں, عرش والوں کا نبی نہیں. میں نے کہا ابراہیم آ گئے ہیں, آ جا کے معافی مانگ لے. اس نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ قرآن میں کہتا ہے اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہے بندوں کے امام, میں ہوں فرشتہ. ابراہیم ہیں بندوں کے امام. نبی آتے رہے, بطرس نہیں آیا. کوئی قبیلے کا نبی, کوئی قوم کا نبی, کوئی شہر کا نبی, کوئی علاقے کا نبی, کوئی کسی قریے کا نبی, اور عرش والا نہیں آیا. ایک دن میں نے دیکھا کہ جبرائیل آ رہا ہے. بطرس نے کہا جبرائیل پہلے بھی جاتا ہے, تیری یہ فضا پتہ نہیں ہوتی, تیری اتنی خوشی نہیں ہوتی, آج کہاں جا رہا ہے بڑا خوش ہو کے. اس نے کہا تیرا مقدر شمار میں حسین آ گیا, تیرا مقدر شمار میں. زندہ حسین آ گیا. اس نے کہا اگر میرا مقدر سنوارنے والا حسین آیا ہے تو چل مجھے لے چل, چل مجھے لے چل. اور جبرائیل کے پر پہ سوار ہوا بطرس جلدی سے آیا حسین آقا کے قریب. اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ حسین کے ساتھ مس کرو, بس آخری جملے توجہ میری جانب رکھیں. نبی نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ حسین کے ساتھ مس کرو, بلکہ نبی نے یہ کہا کہ حسین جھولے میں آرام کر رہے ہیں, میرے حسین کو کچھ نہیں کہنا. جاؤ بطرس جا کے اپنے پروں کو, جا کے اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر, اللہ تجھے پر و بال دے دے گا. پھر دنیا والوں نے دیکھا, صحابہ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, یا بطرس آیا اور جھولے سے پر مس کیے, وہی پر دوبارہ نکل آئے, وہی پر دوبارہ نکل آئے. اگر آج ہم شبیہ سے مانگے, بندے کہتے ہیں بدعت ہے,
اگر آج ہم جھولے سے مانگے بندے کہتے ہیں بدعت ہے، نبی حسین کے جھولے سے اور فطرس کو پر دلوا کے محمد یہ بتا گئے کہ جھولے سے مانگنا فطرس نے جو لیا تھا، فطرس دنیا والوں کو بتا رہا تھا، محمد نے جو دیا تھا محمد دنیا والوں کو بتا رہا تھا کہ حسین کی شبی سے، حسین کے جھولے سے مانگنا بدعت نہیں، محمد کی سنت ہے۔ مانگنا بدعت نہیں، محمد کی سنت ہے۔ آخری جملہ جیسے ہی پر نکلے یہ جبرائیل کو چھوڑ کے پھر آسمان کی طرف چلا اور پروں کو کھول کے کہتے ہیں مام مثلی، ہے کوئی مجھ جیسا، ہے کوئی مجھ جیسا۔ جبرائیل نیچے سے کہتا ہے اللہ نے جس وجہ سے پر چھین لیے تھے آج وہی جملہ دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے پہلے دعویٰ کیا تھا دلیل کوئی نہیں تھی، پہلے دعویٰ کیا تھا دلیل کوئی نہیں تھی، آج مجھے حسین نے آزاد کیا ہے۔ جس بندے کے دل میں محبت حسین ہوتی ہے اللہ اس پہ عذاب ہی نازل نہیں کرتا۔ اسی حسین کو مدینہ چھڑایا نانے کی امت نے۔ ایک کا ایک جملہ اگر آپ کی توجہ ہو گئی تو یہ محمل نہیں بلکہ علی کی بیٹیوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ عزاداروں، یہ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، اگر اسی وطن میں کسی عزیز کی قبر ہو نا پھر پیار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ 27 رجب حسین نانا کے روزے پہ آئے، رو رو کے کہتے ہیں نانا جس حسین کا تو صحابہ کو تعارف کرواتا تھا نا آج امت اس کو تیرے شہر میں رہنے نہیں دیتی۔ اگلا جملہ جو حسین نے کہا قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں نانا 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 مجھے تیری قبر سے بڑی محبت ہے، نانا تیرے روزے پہ چراغ جلانے والا حسین تیری قبر کو چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن نانا کیا کروں میں کوئی مرضی سے جا رہا ہوں۔ اللہ مان جو بندے کو رونا آئے تو ہائے کر دے تاکہ ہائے بھی تمہاری حل میں نصرن ینصرنا پہ لبیک ہے۔ عزادارو جب کہا نا نانا میں کوئی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، نانا اب تیری امت رہنے نہیں دیتی حسین کو۔ عزادارو حسین نے نانا کی قبر چھوڑی، میں نے جلدی سے ایک جملہ کہنا ہے، آ گیا ماں کی قبر پہ اللہ جانے ایسے لیٹا جیسے چھوٹے بچے ماں کی گود میں لیٹتے ہیں۔ حسین ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتا ہے اماں اماں میرے زخمی پہلو والی اماں، اماں میری بیٹی بچڑیوں والی اماں، اماں میری بڑی دکھی اماں، اماں آج مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ ماں نے پوچھا نہیں ہوگا بیٹا کون سا وقت؟ اماں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب جلتا ہوا دروازہ تیرے اوپر گرا تھا نا، اماں سارے رو رہے تھے، اماں میں بھی رو رہا تھا، اماں تو نے اپنے زخمی پہلو سے اپنا زخمی ہاتھ الگ کیا، اماں تو نے روتے ہوئے حسین کے چھوٹے سے رخسار کو رکھا، اماں تو نے میرے رخساروں سے آنسو صاف کر کے کہا حسین سارے روئیں تو نہ رو، حسین ہر کوئی روئے تو نہ رو۔ اماں میں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باندھ کے کہا تھا اماں میں تیرا لال نہیں ہوں، اماں مجھے تیرے اجڑنے کا دکھ نہیں ہے، اماں سارے جو روئیں تو حسین کیوں نہ روئے۔ اماں تو نے کہا تھا تو وہ ہے جس نے 71 کے جنازوں پہ اکیلا رونا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک منزل بڑھا اور میں ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اماں جب تو نے کہا تھا نا حسین تو نہ رو، اماں میں نے کہا تھا تیرا دروازہ جو جلا میں نہ رو تو کون روئے گا، اماں تو نے کہا تھا میرا در جلا تیرے خیمے جل جائیں گے، اماں جب میں رو رہا تھا اماں میں تیری ٹوٹی پسلیوں کو رو رہا تھا، اماں تو نے کہا تھا میری ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹی حسین تیری دائیں کی پسلیاں بائیں ہو جائیں گی، تیری بائیں کی پسلیاں دائیں ہو جائیں گی۔ اماں تو نے پوچھا حسین کیوں رو رہا ہے، اماں میں نے تجھے کہا کہ تیرا محسن جو شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ جس بندے کو اس جملے پہ رونا نہ آئے سر نیچا کر لے۔ اماں تو نے کہا تھا میرا محسن شہید ہو گیا، 10 محرم تیرے ہاتھوں پہ اصغر ہوگا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ چھوڑ دیا میں نے مضمون، اٹھا حسین ماں کی قبر سے، بھائی حسن کو الوداع کیا، یا عباس کو کہا عباس جلدی سے محمل تیار کر، ہو گئے محمل تیار۔ میں نے پہلے فکر رکھا ہے یہ محمل نہیں علی کی بیٹیوں کے جنازے جا رہے تھے۔ آیا زادر ایک ایک بی بی آ کے سوار ہوتی گئی، ایک ایک بی بی آتی گئی سوار ہوتی گئی، آخر پہ بچ گئی صغرا۔
جو بیمار تھی اب پتہ چل گیا صغرا کو میں نہیں جانے والی، چلتی چلتی وہاں آئی جہاں بابا کھڑا تھا، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا نہ لے جا، لیکن اتنا تو بتا صغرا کو لے کیوں نہیں جاتا؟ امام رو کے کہتے صغرا میری مجبوری یہ ہے، تو ہے میری ماں کی شبیہ، میں نہیں چاہتا میری ماں ہو، بازار ہو، شام ہو، میں نہیں چاہتا وہاں جنگل ہے اور میری ماں کی شبیہ ہو۔ عزادارے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دو۔ صغرا رہ گئی اور قافلہ چلا گیا۔ یہ قافلہ جب شام میں آیا، شام کے بازار سے گزر رہا تھا، یہ ایک کمینی عورت نے پتھر اٹھایا، جو پتھر مارا تو شہزادہ اکبر کے نیزے پہ آ کے لگا، اور نیزے پہ پتھر کا لگنا تھا۔ ایک دفعہ بیٹھتی بیٹھتی سکینہ مٹی پہ بیٹھی اور رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، رو رو کے کہتی ہے صغرا تیری اچھی قسمت تو نہیں آئی، آج اکبر کو پتھر لگتا دیکھتی، صغرا تو بازار میں مر جاتی، صغرا میرا بھائی سجاد اور جس کے ہاتھ پابند سلاسل، صغرا وہ تجھے دفن کہاں کرتا، صغرا یہ شام کا نجس بازار۔ اللہ حسین ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے کہتے اماں میرے زخمی پہلو والی اماں میری بیٹی بچڑیوں والی اماں میری بڑی دکھی اماں آج مجھے کوئی وقت یاد آ رہا ہے۔ ماں نے پوچھا نہیں ہوگا بیٹا کون سا وقت؟ اماں مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب جلتا ہوا دروازہ تیرے اوپر گرا تھا نا، اماں سارے رو رہے تھے، اماں میں بھی رو رہا تھا، اماں تو نے اپنے زخمی پہلو سے اپنا زخمی ہاتھ الگ کیا، اماں تو نے روتے ہوئے حسین کے چھوٹے سے رخسار پہ رکھا، اماں تو نے میرے رخساروں سے آنسو صاف کر کے کہا حسین سارے روئیں تو نہ رو، حسین ہر کوئی روئے تو نہ رو۔ اماں میں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو باندھ کے کہا تھا اماں میں تیرا لال نہیں ہوں، اماں مجھے تیرے اجڑنے کا دکھ نہیں ہے، اماں سارے جو روئیں تو حسین کیوں نہ روئے؟ اماں تو نے کہا تھا تو وہ ہے جس نے 71 کے جنازوں پہ اکیلا رونا ہے۔ اجرکم اللہ ایک منزل بڑھا اور میں منبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اماں جب تو نے کہا تھا نا حسین تو نہ رو، اماں میں نے کہا تھا تیرا دروازہ جو جلا میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ اماں تو نے کہا تھا میرا در جلا تیرے خیمے جل جائیں گے، اماں جب میں رو رہا تھا اماں میں تیری بیٹی پسلیوں کو رو رہا تھا، اماں تو نے کہا تھا میری ایک طرف کی پسلیاں ٹوٹی، حسین تیری دائیں کی پسلیاں بائیں ہو جائیں گی، تیری بائیں کی پسلیاں دائیں ہو جائیں گی۔ اماں تو نے پوچھا حسین کیوں رو رہا ہے؟ اماں میں نے تجھے کہا کہ تیرا محسن جو شہید ہو گیا، اجرکم اللہ جس بندے کو اس جملے پہ رونا نہ آئے سر نیچا کر لے۔ اماں تو نے کہا تھا میرا محسن شہید ہو گیا، 10 محرم تیرے ہاتھوں پہ اصغر ہوگا۔ اجرکم اللہ چھوڑ دیا میں نے مضمون، اٹھا حسین ماں کی قبر سے، بھائی حسن کو الوداع کیا، یا عباس کو کہا عباس جلدی سے محمل تیار کر، ہو گئے محمل تیار۔ میں نے پہلے فکر کہا ہے یہ محمل نہیں علی کی بیٹیوں کے جنازے جا رہے تھے، آیا زادر ایک ایک بی بی آ کے سوار ہوتی گئی، ایک ایک بی بی آتی گئی سوار ہوتی گئی، آخر پہ بچ گئی صغرا جو بیمار تھی، اب پتہ چل گیا صغرا کو میں نہیں جانے والی، چلتی چلتی وہاں آئی جہاں بابا کھڑا تھا، دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا نہ لے جا، لیکن اتنا تو بتا صغرا کو لے کیوں نہیں جاتا؟ امام رو کے کہتے صغرا میری مجبوری یہ ہے، تو ہے میری ماں کی شبیہ، میں نہیں چاہتا میری ماں ہو، بازار ہو، شام ہو، میں نہیں چاہتا وہاں جنگل ہے اور میری ماں کی شبیہ ہو۔ عزادارے ایک فکرہ کہنے کی اجازت دے دو۔ صغرا رہ گئی اور قافلہ چلا گیا۔ یہ قافلہ جب شام میں آیا، شام کے بازار سے گزر رہا تھا، یہ ایک کمینی عورت نے پتھر اٹھایا، جو پتھر مارا تو شہزادہ اکبر کے نیزے پہ آ کے لگا، اور نیزے پہ پتھر کا لگنا تھا۔ ایک دفعہ بیٹھتی بیٹھتی سکینہ مٹی پہ بیٹھی اور رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، رو رو کے کہتی ہے صغرا تیری اچھی قسمت تو نہیں آئی، آج اکبر کو پتھر لگتا دیکھتی،
سغرا تو بازار میں مر جاتی، سغرا میرا بھائی سجاد اور جس کے ہاتھ پابند سلاسل، سغرا وہ تجھے دفن کہا کرتا، سغرا یہ شام کا نجس بازار۔ اللہ